بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوٹی آف قرآن کے ناظرین السلام علیکم۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا، کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ مولا علی فرماتے ہیں، صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصے کو پی جانا اس کی عادت ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ بے شک رسول اللہ نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا، انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھنا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف ہو اور زبان کا سچا ہو، وہ افضل انسان ہے۔ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے، سب سے بڑا سود ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، دوپہر کا آرام کیا کرو کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح کے ہونے تک شیطان تمہارے پاس بھی نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے۔ بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کے آئے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 83۔ اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔ وہ کہے گا، کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ یہ قرآن پاک
کا ترجمہ ہے۔ میری ویڈیو کو لائک کریے۔